ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ذیشان جاوید نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ چھٹا کا اچانک دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ذیشان جاوید نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ چھٹا کا اچانک دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول میں کرونا SOPs اور دیگر معاملات چیک کیے۔ ادارہ میں تحریری امتحان کا طریقہ کار بھی چیک کیا گیا۔ انہوں نے کلاسز کا معائنہ کرتے ہوئے طلباء سے نصابی اور عام معلومات کے سوالات بھی کیے۔ پرنسپل ادارہ نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے کہا کہ اسکولوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کرونا SOPs میں نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچے ملک کا مستقبل ہیں، انہیں وبائی امراض سے بچایا جائے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جائیں۔ ہینڈ سینیٹائزر کے ساتھ ہر بچہ فیس ماسک پہنے۔ کلاس روم میں سماجی فاصلہ یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اساتذہ خود ماسک پہن کر عملی نمونہ بنیں۔ طلباء کی کردار سازی اور جذبہ حب الوطنی کو فوکس کیا جائے۔ تعلیم کے ساتھ علم دیا جائے۔ رٹا کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ادارہ میں شجرکاری کو بھی فروغ دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر DG خان نے اساتذہ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ملک بھر کی طرح دیہی مرکز صحت کرمداد قریشی میں بھی کرونا ویکسین کا سلسلہ جاری۔ ویکسین سائنو فارم اور سائنوویک شہریوں کو لگائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر آصف انجم اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مریضوں کی دیکھ بھال کے علاوہ ویکسین سینٹر پر اپنی نگرانی میں شہریوں کو ویکسین لگوا رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف انجم نے صحافی اور سماجی شخصیت جمشید خان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا مشن ہر شہری کو ویکسین لگوانا ہے تاکہ اس موذی بیماری سے بچا جا سکے، اور کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں کرائی وہ چوک قریشی ہسپتال آ کر جلد ویکسین لگوائیں اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ اس موقع پر شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چوک قریشی ہسپتال سب عملے کے رویے سے انتہائی مطمئن ہیں، جن میں مسعود ظفر ڈیٹا انٹری، ریاض احمد وارڈ کلینر، نعیم رضا ویکسینیٹرز اور LHV چارج نرس اپنی ڈیوٹی انتہائی ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ حافظ آباد میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں دن بدن اضافہ۔ حافظ آباد مدینہ کالونی میں لبنہ بی بی گلی کی صفائی اور دھو رہی تھی کہ ملزم افضل اور کوثر بی بی نے گلی دھونے اور صفائی کا بہانہ بنا کر گالی گلوچ اور تشدد کرنا شروع کر دیا، جس سے لبنہ بی بی کے دوران جھگڑا کپڑے پھاڑ دیے۔ DPO حافظ آباد محمد معصوم کے حکم پر تھانہ سٹی پولیس نے اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ ویلنس سیل کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی آل پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کے زیر انتظام میپکو سب ڈویژن آفس رولانوالی میں ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں ایک عالیشان تقریب منعقد ہوئی۔ میپکو سب ڈویژن رولانوالی میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر SDO سب ڈویژن آفس رولانوالی ملک اللہ بچایا اور چیئرمین نظام محمد لطیف میپکو سب ڈویژن رولانوالی نے تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ملک اللہ بچایا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کام کے دوران ہمیشہ سیفٹی کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کی محکمہ کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جام لطیف نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین محکمے کے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کے لیے باعزت ریٹائرمنٹ کسی نعمت سے کم نہیں، جبکہ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین میں میاں محمد بلال LS2، ملک موسیٰ بھٹی ہیڈ کلرک، ملک شوکت حیات LM1، سجاد حسین ساجد LM1، یوسف علی شاہ LM1، جام محمد بلال LM1، جاوید حسین LM1، مشتاق حسین گرمانی LM1 ہیں۔ تقریب میں شیخ محمد ساجد انچارج ماڑا گریڈ اسٹیشن، جام محمد اسماعیل ماڑا سابق چیئرمین میپکو سب ڈویژن رولانوالی، عبدالرزاق خان LM1، حاجی احمد خان LS1، ملک عزیز اختر LS1، اسلم خان بھٹا میٹر انسپکٹر جنرل سیکرٹری میپکو سب ڈویژن رولانوالی، ملک خلیل احمد سیکرٹری انفارمیشن میپکو ڈویژن علی پور، مشتاق احمد بھٹی LS2، خلیل خان بلوچ جوائنٹ سیکرٹری سب ڈویژن رولانوالی، ملک محمد ارشد رضا LM1، جام انصر ماڑا، ملک MR راؤ ظفر احمد
LM2, सफदर हुसैन शाह, मियां मोहम्मद यूनिस LM1, मोहम्मद शरीफ LM2 समेत मैपको सब डिवीज़न रूलांवाली के तमाम स्टाफ ने शिरकत की।